السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو جو آج کہانی ہے اس کا نام ہے جب دل ملے تب گل کھلے۔ یہ کہانی نیلم ریاست کی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بلڈنگ کے ایک ایسے کمرے سے جس میں ایک لڑکا بیٹھ کے پچھتا رہا ہوتا ہے۔ لڑکا بھی نہیں، مرد کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اس وقت کو میں واپس لا سکتا ہوں کہ نہیں لا سکتا، لیکن وہاں پہ اس کو ایک فیکس آتا ہے جس سے وہ اٹھ جاتا ہے۔ اب کچھ ماہ پیچھے، کوئی ایک آدھا ماہ پیچھے، ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے رشتے والے آتے ہیں۔ نام ہے لڑکی کا شانزے۔ لڑکے والوں کے اب جیسے ہوتا ہے کہ شادیوں میں جب کوئی رشتہ دیکھنے آتا ہے تو سوال جواب لڑکے والے پوچھتے ہیں، لیکن یہاں پہ لڑکی پوچھ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لڑکی جو ہے پہلے سے شادی شدہ بھی رہ چکی ہے، اس کا 11 سال کا بچہ بھی ہے، اور ان کے لڑکے والوں سے سوال پوچھ رہی ہے آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، کتنی نوکری ہے، یہ وہ۔ میں اپنی نوکری نہیں چھوڑنے والی، کیونکہ لڑکی ایک رپورٹر بھی ہے اور جرنلزم میں اس نے ماسٹر کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں اس کو فلم میکنگ بھی آتی ہے۔ اب ان سے بڑے عجیب و غریب سوال پوچھتی جاتی ہے، تو لڑکے والے اس کو اتنے حیران ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی ماں جو ہوتی ہے اس کے اتنے اشارے کرتی ہے کہ مت بولے، اتنا سوال جواب انہوں نے کرنے ہیں، تم نے نہیں کرنے، لیکن وہ سنتی نہیں، چپ کر کے پوچھی جاتی ہے۔ بعد میں اینڈ پہ کہتی ہے آپ کا بیٹے کو اگر مشکل ہوگی تو میں اس کو گھر داماد بنا لوں گی۔ اسلام آباد میں میرا ایک فلیٹ ہے جس میں اور میرا بیٹا رہتے ہیں۔ میرا بیٹا ابھی گھر نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو اس سے ملوا دیتی۔ تو وہ جو لڑکے والے ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، اور جب چلے جاتے ہیں تو اس کی ماں اس کو اتنا ڈانٹتی ہے کہ تم جو بھی کوئی رشتہ آتا ہے تم اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہو۔ وہ کہتی ہے اب ماں نے شروع ہو جانا ہے۔ وہ آتی ہے، کہتی ہے ابراہیم اس کے بیٹے کا نام ہے۔ وہ اپنے باپ کے گلے لگتی ہے، کہتی بابا اب یہ ماں کو سنبھال لینا، آپ لوگوں کو میں نے کتنا کہا ہے مجھے نہیں کرنی شادی، لیکن آپ لوگ میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہر وقت۔ اب ایک بیٹے کی ماں سے کون شادی کرے گا؟ یہ کہہ کے وہ اپنی بھابھی کے گھر آتی ہے۔ بھابھی سے بھی نہیں ملتی، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے اگر بھابھی سے ملنے گئی تو بھابھی بھی بڑا لمبا لیکچر دینا شروع کر دے گی۔ اپنے بیٹے کو باہر سے ہی لیتی ہے، اور اپنے کزن کے ساتھ ایک کزن ہوتا ہے جو اس کو بڑا تنگ کرتا ہے، یار تم میرے سے ہی شادی کر لو، آسان حل ہے۔ ان کی بھی جان چھوٹ گئی۔ اب یہ کزن جو ہے اس کا رشتے میں اس سے چھوٹا ہے، لیکن اس کو تنگ کرتا ہے، ہاں کر لو، تم کنجوس بہت ہو اس لیے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، میں اور میرا بیٹا کھلا خرچ کرتے ہیں۔ وہ اس کو ایئرپورٹ چھوڑ دیتا، کہتی اس کی بھابھی کا فون آ جاتا۔ اس کی بھابھی جو اس کا سر کھانا شروع ہوتی ہے، اس کو سمجھانا شروع ہوتی ہے، تمہیں ماں باپ کی عزت کی پرواہ ہی نہیں، کوئی رشتے والا آتا ہے یہ وہ، مطلب جیسے بھابیاں باتیں سناتی ہیں، سنتی جاتی، لیکن یہ اس کی بھابھی اچھی ہے، وہ اس سینس میں باتیں نہیں سناتی کہ اس کو بے عزت کرے، بس اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے۔ وہ سنی جاتی ہے، ایئرپورٹ چلی جاتی ہے، بورڈنگ کروا لیتی ہے۔ فلائٹ کے اناؤنسمنٹ ہونے میں کوئی 10-15 منٹ ہوتی ہے، بیٹھی ہوتی ہے، اس کا ہاتھ تھک جاتا ہے فون سن کے۔ اتی بھابھی بس کرے، اتنا لمبا لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو آپ لوگوں کے لیکچر بھی یاد ہو گئے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو میری باتیں یاد نہیں ہو جاتی۔ کتنی بار کہا ہے میں نے کہ کوئی ایسا رشتہ لے کے آئے جس کو سب کچھ میرے بارے میں پتہ ہو، کہ میں طلاق یافتہ بھی ہوں، ایک بیٹے کے ماں بھی ہوں، نوکری بھی کرتی ہوں، پھر میں شادی کر لوں گی، لیکن آپ لوگ سنتے ہی نہیں، ہر ایرے گرے کو اٹھا کے لے آتے ہیں، تو پھر میں نے یہی کرنا ہے نا جو میں کروں گی۔ اب وہ جیسے بھابھی کا فون رکھتی ہے تو اس کا بیٹا کہتا ہے موم آپ کی باتیں ختم ہو گئی ہو تو پھر آپ یہ ساتھ والے انکل کے کاغذات پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو وہ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھے، او سوری۔ وہ اٹھاتی دیکھتی ہے سامنے ایک آدمی ہوتا ہے، کوئی 31-32 سال کا بیٹھا ہوتا ہے، اس کی گود میں 2 سال کی بچی ہوتی ہے، اور ساتھ میں وہ لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہوتا ہے، ساتھ میں اپنا آفس ورک کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو اپنی بیٹی اس کی گرنے والی ہوتی ہے، آگے ہو کے اس کی بیٹی کو اٹھاتی ہے، اور بیٹی کو دیکھتی ہے، اس کی بیٹی کے پاس سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، تو اس کو کہتی ہے آپ کی بیٹی کی نیپی گندی ہے، آپ نے اس کی چینج نہیں کی؟ کہتا وہ ہاں نہیں چینج کی، یہ بیگ پڑا ہے، آپ کو مہربانی ہوگی اگر آپ بچی کی چینج کر دیں۔ وہ پھر اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ وہ کہتی کتنا لاپرواہ باپ ہے جس کو اپنے بیٹی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ اٹھاتی ہے اس کی بیٹی کو واش روم لے جاتی ہے چینج کروانے کے لیے، اور بعد میں دیکھتی ہے کہ اس کا بیٹا جو ابراہیم ہوتا ہے اس آدمی سے باتیں کرنا شروع کر دیتی۔ 10 منٹ کے بعد واپس آتی ہے بچی کو صاف کر کے، تو وہ آدمی سارا کچھ اپنا سامان پیک کر کے بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے آپ کو احساس کرنا چاہیے، اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے ہماری فلائٹ کی اور آپ نے اتنا ٹائم لگا دیا۔ کہتی مسٹر ایک تو میں نے آپ کی بیٹی کو صاف ستھرا کیا ہے، اور باغے سے مجھے باتیں سنا رہے ہیں۔ کہتا ہے ایک منٹ، مجھے لگتا ہے جیسے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ تو ہاں بڑی پرانی لائنیں ہیں یہ والی بھی۔ کہتا نہیں آپ کو بھی کہیں دیکھا ہے اور آپ کے بیٹے کو بھی کہیں دیکھا ہے، بس یاد نہیں آ رہا۔ اینی وے اگر زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی، یہ کہہ کے وہ اپنی بچی لے کے چلا جاتا ہے، اور وہ بھی اپنی فلائٹ پکڑ کے لاہور آ جاتی ہے۔ اب وہ آتی ہے اسلام آباد سے لاہور، آتی آ کے گھر میں ماں کا بھی 2-3 دن بعد فون آتا ہے۔ خود شرمندہ ہوتی ہے کہ میں نے ماں کے ساتھ غلط کیا، میری ماں ہر بار رشتہ لے کے آتی ہے، میں رشتے والوں کو بھگا دیتی ہوں، لیکن وہ کہتی ہے کہ جس کو بھی مجھ سے شادی کرنی ہے میرے بیٹے کو میرے ساتھ قبول کرنا ہوگا۔ اب تھوڑا سا اس لڑکی کے بارے میں بتایا جائے۔
یہ اس لڑکی جو ہے نا، اس کی شادی ہو گئی ہوتی ہے اپنے کسی کزن سے، آج سے کوئی تقریباً 6-7 سال پہلے، جب یہ پڑھ رہی ہوتی ہے. ابھی اس کی عمر 30 سال ہے. تو یہ جو بچہ ہے نا، یہ اس کا نہیں ہے، یہ بیٹا اس کی بڑی بہن کا ہے. بڑی بہن کی سسرال میں جہاں شادی ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ بنی نہیں ہوتی. تو جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کی بہن چھلے کے لیے ادھر ہی آئی ہوتی ہے. تو واپس جانے کا ٹائم نہیں ملتا، اس کے میاں اور وہ دونوں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں کہیں. تو اس کی بہنوئی اور اس کی بہن دونوں کار حادثے میں مر جاتے ہیں. جو بچہ ہوتا ہے تب 1-1.5 ماہ کا ہوتا ہے، تو اس کے پاس آ جاتا ہے. نہ اس کے سسرال سے کوئی اس بچے کو کوئی لینے آتا ہے، نہ اور وہ بچے کو بھی سنبھالتی ہے اور ساتھ میں پڑھتی بھی ہے. تو اسی دوران اس کے اپنا بھی نکاح ہو جاتا ہے. اس کو یہ اعتراض ہوتا ہے کیونکہ اس کی بہن کا جو سسرال ہوتا ہے وہ کافی امیر ہوتا ہے. لڑکی کو اعتراض ہوتا ہے کہ کوئی اس کو لینے نہیں آیا. 5 سال بعد بچے کی کسٹڈی یہ خود لے لیتی ہے اور اس کی ماں بن جاتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے آج کے بعد. اور اس کا جو شوہر ہوتا ہے، ابھی اس کی رخصتی نہیں ہوئی تھی تو وہ اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے، میں کسی اور کے بچے کو نہیں پالوں گا، تم اس کو چھوڑ دو. تو وہ آگے سے نا اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو، بہتر ہے، میں اس کو بچے کو نہیں چھوڑنے والی، میں نے اس کو ماں بن کے پالا، میں کیسے اس کو چھوڑ دوں دنیا کے آسرے پہ. تو وہ اپنے شوہر سے طلاق لے لیتی ہے. اب یہ طلاق یافتہ ہے اور بچے کو سنبھال رہی ہے. بیسکلی اس کی شادی ہوئی ہی نہیں، یہ بہن کے بچے کو پال رہی ہے. 2-3 دن بعد ماں کا فون آتا ہے، ماں سے معافی مانگتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ غلط کیا. میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کوئی بھی مجھے ایسے قبول نہیں کرے گا ایک بیٹے کے ساتھ. تو اس کی ماں کہتی تم نے جو شرطیں رکھی تھی تمہاری ساری شرطیں پوری ہو گئی ہیں، ایک رشتہ مل گیا ہمیں، تمہارے باپ کا دوست ہے یہ وہ. اس کو یہ کہتی ہیں یہ کیسا آپ کو رشتہ مل گیا آسانی سے؟ تی مل گیا ہے نا، تم بس اسلام آباد آنے کی کرو، صبح تمہارے بھائی آ رہے ہیں. تو وہ رونا شروع کر دیتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا بیٹا کہتا ہے ابراہیم آ کے کہتا مام آپ کو کیا ہوا؟ اب ابراہیم 11 سال کا بچہ، اچھا خاصا ذہین ہے. تو وہ اپنے نانا کو فون کرتا ہے، نانو یہ موم کیوں رو رہی ہیں؟ تو بیٹا کچھ نہیں، آج تمہاری ماں کلین بورڈ ہو گئی ہے تمہاری نانی کا، تو اس لیے. تو انہوں کیا مما کا سچ میں کوئی رشتہ پکا ہو گیا، ان کی شادی ہونے والی ہے؟ تو ہاں بیٹا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تم بھی تو یہی چاہتے تھے نا تمہاری ماما کی شادی ہو. کہتا ہاں چاہتا ہوں. اچھی بات ہے، کیسے ہیں جہاں پہ شادی کی ہے؟ اب وہ بالکل بڑوں کی طرح اپنے ماں کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ میری ماں کی شادی کہاں طے ہوئی ہے. اب اس کو کہتا ہے کہ ادھر آ جاؤ پھر بتایا جائے گا. اب وہ جیسے ہی آتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے اس کی ماں نے کوئی منگنی نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، کچھ بھی نہیں رکھا، ڈائریکٹ 1 ہفتے بعد نکاح ہے. وہ اپنی ماں سے جھگڑنے کی بجائے نہ دیکھتی ہے میری ماں خوش بڑی ہے تو چپ کر جاتی ہے کہ میں اپنی ماں کی خوشی کیسے چھین لوں. اور سب کو دیکھتی ہے، سارے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں رشتے پہ. کہتی ہے ایسا کون سا رشتہ آ گیا ہے؟ اب پورے ہفتے میں کوئی 1-2 دن رہ گئے شادی کے ہوتے تو حیران ہوتی ہے کہ نہ اس کے سسرال سے اس کو کوئی ملنے آتا ہے، نہ کسی نے کبھی فون کر کے یہ پوچھا تھا. اپنی ماں سے بس یہی سوال پوچھتی ہے، ایسی کون سی جگہ پہ میرا رشتہ کر دیا جو مجھے کوئی دیکھنے بھی نہیں آیا؟ کہتی نہیں، وہ ان کے گھر میں کوئی ہے نہیں نا تمہیں دیکھنے والا. بہنیں ہیں اس کی شادیاں کر کے لڑکے کی باہر ہیں، ایک بھابھی ہے اور بھابھی بیچاری شادی کی تیاریاں کر رہی ہے. ماں ہے کوئی نہیں، باپ معذور ہے، تو اب تم سے ملنے کون آئے؟ ویسے بھی وہ تم سے پہلے ہمارے ہاں کافی چکر لگا گیا، اب ڈائریکٹ تم شادی پہ ہی ملنا. تو وہ چپ کر جاتی ہے، حیران ہوتی ہے کہ ایسا کون سا رشتہ ہے جو میرے ماں باپ بھی اتنے مطمئن اور خوش گھوم رہے ہیں. اب وہ اپنی بھابھی کے ساتھ پارلر جانے کے لیے جاتی ہے نا، تو اپنے بیٹے کو دیکھ لیتی ہے کسی انجان آدمی کے ساتھ. آدمی کو تو نہیں دیکھ پاتی لیکن ابراہیم کو دیکھ لیتی ہے. تو اپنے باپ کو فون کرتی ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے. اس کا باپ کہتا ہے کہ تمہارا بیٹا میرے ساتھ ہے. کہتی نہیں، میں نے اس کو بھی کسی کے ساتھ دیکھا ہے. تو وہ تو ہارون ہے تمہارا ہونے والا شوہر، وہ لے کے گیا ہے اس کو، وہ 2-3 دن سے لے کے جا رہا ہے. تو وہ اتنا غصہ کرتی ہے اس چیز پہ، گھر آ کے سب سے جھگڑتی ہے کہ میرے بیٹے کو کیوں کسی کے ساتھ بھیجا ہے، ابھی شادی تو نہیں نہ ہوئی، ابھی 2 دن ہے. ابھی غصے میں یہی باتیں کر رہی ہوتی تھا، اس کو فون آ جاتا ہے کسی کا، 9 نمبر سے اٹھاتی ہے تو آگے سے ہارون ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی شادی طے ہوئی ہوتی ہے. کہتا ہے سوری، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو برا لگا ہے آپ کے بیٹے کو مجھے لے کے جانا، لیکن میں خود اس کو لے کے گیا تھا تاکہ اس سے پہلے ہی تب مل سکوں اور آپ کے بچے کو پریشانی نہ ہو. اب آپ کو یہ بھی شکایتیں آپ کو کوئی دیکھنے نہیں آیا، تو میں تو آپ کو ڈائریکٹ شادی والے دن ہی دیکھنا چاہتا تھا تاکہ کہہ سکوں کہ میں آپ کا شوہر ہوں. تو وہ بڑی شرمندہ ہو جاتی ہے، چپ ہو جاتی ہے. اب اس کی شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہونے کے فوراً بعد دلہن بن کے تیاری ہوتی ہے. اس کی بہن کہتی ہے اب ہلکے پھلکے کام والے کوئی کپڑے پہن لو، تمہیں کراچی جانا ہے. تو یہ کیا ہے، کیا میں اسلام آباد میں شادی نہیں ہوئی؟ کہتی نہیں، تمہاری شادی کراچی میں ہوئی، تمہیں ڈائریکٹ وہیں جانا ہے، تمہاری فلائٹ ہے 1 گھنٹے بعد. کہتی بڑی عجیب شادی ہے، نہ میں نے دولہے کی شکل دیکھی ہے، نہ کوئی میرے سامنے آ رہا ہے. اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی. اب وہ شادی ہو کے جیسے ہی جاتی ہے، اس کے گھر کے باہر نام بخت ولا لکھا ہوتا ہے. اب یہ ہارون کا نام ہے پورا، ہارون بخت. اس کو پھر بھی کچھ نہیں سمجھ میں آتا، لیکن جب وہ ہارون کی بھابھی اور بہنوں کو دیکھتی ہے تو اس کے اپنے ماں باپ پہ غصہ چڑھتا ہے کہ یہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا.
اسی غصے میں وہاں پہ سارے کے کمرے میں جاتی ہے، جا کے اندر سے نا کمرہ دروازہ بند کر لیتی ہے اور اپنے ماں باپ کو فون کرتی ہے، آپ لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے یا آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ہارون کون ہے؟ ہارون ابراہیم کا چچا ہے. جنہوں نے میری بہن کو قبول نہیں کیا وہ مجھے کیسے قبول کریں گے؟ اب اس کی بہن کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتایا جائے کہ یہ نارمل فیملی سے ہوتے ہیں، لیکن ہارون کی فیملی بڑی لینڈ لارڈ ہوتی ہے. تو ہارون کی ماں کا جو بڑا بھائی ہوتا ہے نا، وہ اپنی مرضی سے شادی کرتا ہے اس کی بہن سے، شانزے کی. اس کی ماں اس شادی کو قبول نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے جب حادثہ ہوتا ہے نا تو کہتی 11 سال بعد ان کو کہاں سے یاد آ گئی کہ یہ اب ہمارے خاندان میں ہے. انہوں نے ضرور مجھ سے اس لیے شادی کی ہے تاکہ ابراہیم کی کسٹڈی لے سکیں. اب اس بات پہ وہ کافی غصہ کر جاتی ہے، کمرے میں کسی کو نہیں آنے دیتی، لاک کر کے بیٹھی ہوتی ہے. ہارون کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر میں سامنے گیا، اب ہارون یہ وہی ہے جو ایئرپورٹ میں بھی اس کو سٹارٹنگ میں ٹکرایا تھا. ہارون کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میں اس کے سامنے گیا تو یہ ضرور میرے سر پہ کچھ مار دے گی اور نہ اس کو بھی کچھ سمجھ آئے گی، تو بہتر ہے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دوں. ہارون بھی وہاں سے نا واپس آ جاتا ہے اس گھر سے، لیکن اپنی بیٹی جو ہوتی ہے نا 2 سال کی وہیں چھوڑ آتا ہے. اور ساتھ میں دونوں بچے ادھر ہوتے ہیں، یہ اپنے کمرے کے توڑ پھوڑ اس نے کی ہوتی ہے اور وہیں پہ روتی روتی سو جاتی ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. یا تو میرے ماں باپ نے دھوکہ دیا ہے. باپ کو فون کرتی، باپ کہتا ہے بیٹا کوئی دھوکہ نہیں. روتی روتی سو جاتی ہے. اگلے دن جب اٹھتی ہے نہ کوئی فون ملتا ہے نہ کچھ اور ملتا ہے، گھر کے فون کی لینڈ لائن بھی سب کچھ بند. تو بہت حیران ہوتی ہے کہ ہارون کہاں گیا ہے مجھے چھوڑ کے. بچی جو ہوتی ہے نا 2 سال کی جو ہوتی ہے، 2 ڈھائی سال کی، وہ اس کے پاس آتی روتی ہے، ماما مجھے شیشی کرنا ہے. پہلے وہ اس کو صاف کرتی ہے بچی کو، پھر بعد میں اس کو دودھ پلاتی ہے. کہتی کتنا لاپرواہ باپ ہے، مجھے تو جو چھوڑ کے گیا اور میرے بیٹے کو چھوڑ کے گیا، اپنی بیٹی بھی چھوڑ گیا. وہ کہتی ہے کہ میں اس کو بھی ساتھ لے جاتی ہوں، میں اپنے لاہور والے فلیٹ میں چلی جاتی ہوں. باہر آتی ہے، جو چوکیدار ہوتا ہے نا اس کے لیے دروازہ کھولتا ہی نہیں، تو اس کو بار بار کہتی ہے کھولو دروازہ. کہتے نہیں، جب تک ہمارا صاحب نہیں آ کے کہے گا ہم دروازہ نہیں کھولے گا. اس بات پہ وہ بار بار غصہ کرتی ہے کہ کیوں مجھے یہ یہاں چھوڑ کے گیا ہے. اندر آتی ہے، بچوں کو ناشتہ نوشتہ کرواتی ہے، بچوں کے ساتھ بڑا اچھا رویہ رکھتی ہے. ابراہیم کو دیکھتی ہے کہ ابراہیم بڑا مطمئن گھوم رہا تھا. کہتے بیٹا تم کیسے مطمئن گھوم رہے ہو، تمہیں پتہ یہ تمہارے چچا ہیں؟ ہاں انہوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہ میرے چچا ہیں، انہوں نے تو مجھے سب کچھ پہلے بتا دیا، آپ کو ہی بس سرپرائز دینا تھا. اب وہ اپنے بیٹے کو بتا نہیں پاتی کہ تمہاری ماں کو انہوں نے کبھی قبول ہی نہیں کیا تھا. چپ چاپ وہاں رہ رہی ہوتی، کہتی ایک بار یہ سامنے آ جائے پھر میں اس کو بتاؤں گی. اب ادھر ہارون جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے. اس کی بھابھی وغیرہ جو ہوتی ہیں نا ساری کی ساری اس کو کہہ رہی ہیں تم اس کو اکیلا چھوڑ کے آئے ہو، وہاں پہ غلط کیا ہے تم نے، ایسے نہیں چھوڑ کے آنا چاہیے تھا. کہتا چھوڑ دیں اس کو ابھی اس کے حال پہ، ابھی اگر ہم میں سے کوئی بھی اس کے سامنے گیا تو وہ بہت برا سلوک کرے گی، اس لیے میں اس کو اکیلا چھوڑ کے آیا ہوں. اتی جاؤ ورنہ ہم چلے جائیں گے وہاں پہ. ہارون اگلے دن وہاں پہ جاتا ہے، اس سے بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ مجھے اس کو کیا بتانا ہے کیا نہیں بتانا. پھر وہ اس سے جھگڑتی ہے کہ آپ مجھے یہاں پہ کیوں چھوڑ کے گئے ہیں اور آپ لوگوں نے مجھے دھوکہ کیوں دیا ہے. ہارون نے اس کو ایک ہی بار شادی پہ دیکھا ہوتا ہے اپنے بھائی کی، اس لیے اس کو ہارون کو فوراً وہ پہچان میں نہیں آتی، نہ وہ ہارون کو پہچان پاتی ہے. اتی آپ بیٹھے ہیں، آپ کو تو مجھ سے کافی جھگڑنا ہے، پہلے یہ پانی پونی پئیں، آپ نے کھانا چانا کھا لیا ہوگا تو میں بھی کھا لوں ذرا تاکہ آپ سے جھگڑا کرنے میں آسانی ہو. پھر ہارون بھی کھانا کھاتا ہے. کہتا آپ نے میری بیٹی کو سنبھال لیا، یہ تو بہت ہی اچھا ہو. کہتی تمہاری بیوی کدھر ہے؟ تو میرے سامنے بیٹھی ہے، میں تمہاری بیٹی کی ماں کی بات کر رہی ہوں. کہتا وہ میری بیٹی نہیں ہے. کیا مطلب؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. پھر ہارون اس کو اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ جب بھائی کی شادی ہوئی تو میں باہر چلا گیا تھا، پھر پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، وہیں پہ میرا ایک دوست کچھ سالوں بعد مجھے ملا. تو میرے دوست کی تم آج تک یہی سوچتی ہوگی کہ ہم لوگوں نے پیچھے مڑ کے کیوں نہیں دیکھا. جب بھائی کی شادی مطلب بھائی اور بھابھی کی ڈیتھ ہوگی تو ہم بھائی کی باڈی لے کے چلے گئے، کیونکہ اس وقت میرا بھی اتنا کوئی دھیان نہیں گیا اور اماں شاید ابھی بھی بھابھی سے ناراض تھی. لیکن 1-2 دن بعد اماں کی بھی ڈیتھ ہوگی، ہم اس چکر میں پڑ گئے. پھر میرا ایک اور بھائی تھا، ان کو بھی کسی نے قتل کر دیا. میں اپنے بھائی کے مقدمے میں الجھ گیا جس میں مجھے 5-6 سال لگ گئے. تو اسی لیے ہم ابراہیم کی طرف کبھی توجہ ہی نہیں دے پائے، نہ ہمیں یاد رہا کہ ہمارے دوسرے بھائی کی کوئی اولاد تھی. اور تمہیں یہی شکایت رہے گی کہ پیچھے نہیں آیا. اب تم خود سوچو کون آتا ہے بچے کا دعویٰ کرنے، جب کوئی تھا ہی نہیں پیچھے دعویٰ کرنے والا. بابا معذور ہے، میں ہی تھا. اور میں نے سوچا کہ اتنے سالوں بعد دعویٰ کروں گا تو تمہیں برا لگ جائے گا، اس لیے کبھی کیا ہی نہیں. پھر میں اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرنے کے لیے جب واپس گیا، وہاں پہ میرا ایک دوست تھا، اس نے ایک انگریز لڑکی سے شادی کی، لیکن اس انگریز لڑکی کو دھوکہ دیا. اس کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹی ابھی کوئی 1.5-2 ماہ کی تھی، تو اس نے میرے دوست کو کسی کے ساتھ چکر چلاتے ہوئے دیکھ لیا تو اس نے اس کو گولی مار دی، جس سے میرا دوست مر گیا اور وہ جو تھی نا اس کو سزا ہو گئی.
اور جب سزا ہوگی تو اس نے مجھے خود ہی بیٹی کی نا کسٹڈی دے دی. تو میں نے بھی یہ سوچ کے کہ ایک مسلمان کا خون ایسے ہی کہیں رلنے نہیں دے سکتا، تو اس بچی کو جب میں واپس لے کے آیا اپنے ساتھ پاکستان، تو سب نے یہی سمجھا یہ میری بیٹی ہے. میں نے بھی کسی کی غلط فہمی آج تک نہیں دور کی کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے. اب تمہیں سچ بتا رہا ہوں کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے. وہ پہلے تو کافی خوش ہوتی ہے کہ اچھی بات ہے تم نے کسی اور کی بچی کو اپنا نام دیا ہوا ہے. کہتا تم میں بھی تو ہمت ہے، تم نے بھی اپنی بھائی اور بھابھی کی بچی کو اپنا نام دیا ہے. یہ کہہ کے نا وہ چپ ہو جاتا ہے. لیکن کہتی نہیں، میں تمہاری بات نہیں مان سکتی. تم نے مجھ سے شادی صرف اپنا بھتیجا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے نا، تاکہ تم اپنے بھتیجے کو بھی حاصل کر لو اور اس کے نام ساری جائیداد بھی حاصل کر لو. کہیں میں دعویٰ نہ کر دوں کہ تمہارے بھائی کی جائیداد پہ اس کا حق ہے، اسی لیے یہ کیا ہے نا سب کچھ. مجھے تم سے طلاق چاہیے، میں نہیں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی. تا تم بیوقوف ہو، تمہیں پتہ ہے میں نے تم سے شادی کیوں کی؟ میں نے تمہیں وہاں پہ ایئرپورٹ پہ نہیں پہچانا تھا. میں نے تمہیں ایک انجان بچی کی کیئر کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے اچھی لگی. پھر جب میں نے تمہارا پتہ کروایا تو تمہارے ساتھ مجھے ابراہیم کا بھی پتہ چل گیا کہ ابراہیم تو میرے بھائی کی اولاد ہے. میں نے صرف اسی لیے تم سے شادی کی، اور مجھے خوشی ہے کہ تم نے بچے کو اچھی پرورش دی ہے. ابراہیم بہت اچھا بچہ ہے. اتی جتنی مرضی خوشی ہو، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق دو. اتا سوری، میں طلاق تو نہیں دے سکتا تمہیں. کیا تم ہمارے رشتے کو ایک موقع نہیں دینا چاہتی؟ وہ آگے سے پوچھتی کس قسم کا موقع؟ تا کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ مجھے ایک موقع دو تاکہ ہم دونوں اپنے رشتے کو موقع دیں؟ چلو میرے ساتھ 7 دن گزار لو، 7 دن دبئی چلو میرے ساتھ. اتی اچھا دبئی چلو، کیا کرنا ہے وہاں پہ؟ تو وہاں پہ میں تمہیں اپنے طریقے سے منانے کی کوشش کروں گا اور تم دیکھ لو اگر مان جاتی ہو. اگر 7 دن بعد بھی تم مطمئن نہیں ہوگی تو پھر طلاق لے لینا اور چلی جانا. تو وہ اس کی یہ بات نہ مان جاتی ہے. ٹھیک ہے 7 دن ڈیل، 7 دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. کہتا نہیں ہوں گے. پھر اگلے دن اس کی ساری فیملی آ جاتی ہے، سارے وہاں پہ ڈنر کرتے ہیں شام تک، کیونکہ تصویریں کھینچی جاتی ہیں ان کی. بچے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ اس کی فیملی والوں میں ایسی کوئی بات نہیں جو مجھے لگا تھا کہ میری بہن کے ساتھ برا ہوا تھا. اس کا مطلب اس کی ساس ہی بری تھی، لیکن وہ بھی وفات پا گئی ہے، اس لیے اب سب کچھ صحیح ہے. اب جب جانے کا ٹائم ہوتا ہے دونوں بچوں کو بھی وہیں چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ دونوں اکیلے ہی چلے جاتے ہیں. تو یہ پارٹ میرا خیال ہے یہیں پہ ختم کر دیتی ہوں، کیونکہ اس کا دوسرا پارٹ بنانا ہی پڑے گا. آگے کہانی تھوڑی لمبی ہے، اور اگر دوسرا پارٹ بنانے کے گئی تو پھر کہانی عجیب ہو جائے گی، سمجھ نہیں آئے گی. بہت جلدی سمیٹنے کے چکر میں کہانی کا مزہ نہیں آئے گا. تو اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.